بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور تھا۔ وہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ وہاں آ کر پوجا کیا کرتے۔ سومناتھ کے مندر کی خاص شہرت دی ہیکل بت تھا۔ وہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق کھڑا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل بت کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی پتھر کو بغیر سہارے کے ہوا میں معلق کھڑا دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ وہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ اس بت کو سونا چاندی اور پیسے ہدیہ کرو گے تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ لوگ اس بت پر بڑا یقین رکھتے تھے اور وہ اپنا سونا چاندی اور بے شمار دولت اس کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل کرتے تھے اور پکا یقین کرنے لگتے کہ دی ہیکل بت ہماری مشکلات ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت عالم اس دولت، سونا چاندی اور زیورات کو پیچھے لگے دروازے کے ذریعے سے باہر نکال لیتے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے، سونا چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے سارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملہ کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے، جسے دکھا کر وہ لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو پٹن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو مندر ہے جو پرباس پٹن، ویر اول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ورژن پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا۔ مندر کی تاریخ مورخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا موضوع رہی ہے۔ خیر، سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک جا پہنچا۔ مندر پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں سے سومناتھ کے مندر کے نصب بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے ادب سے پیش ہوئے۔ انہوں نے درخواست کرتے ہوئے سلطان سے کہا، حضور والا، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، لیکن مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندو پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا، حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ ڈالتے ہیں سوائے اس بڑے بت کے، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں۔ اس کے بدلے جو ہم کو دولت ملے گی، اس سے ہماری حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی۔
سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ کہا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ خیر، صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے، ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر پہنچے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس کے سہارے ہوا میں کڑا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی نہیں۔ خیر، سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگا کہ کیسے وہ اس بت کے بارے میں یہ راز معلوم کر سکے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلایا جائے۔ البیرونی بھی پکا اور سچا مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال بٹور رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا، کہنے لگا، جناب عالی، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کے اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ہوا میں کیوں معلق ہے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے البیرونی کی تحقیق دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوری اپنے وزیر کو حکم دیا کہ البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ جیسے ہی دائیں جانب والی اینٹوں کو اکاڑا گیا تو بت بائیں جانب تھوڑا سا جھک گیا۔ بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچے ہو؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس کے گرد جو دیواریں ہیں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مغناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مغناطیسی کشش کے ذریعے ہوا میں کڑا دکھائی دیتا ہے۔ دیواریں اور چھت میں جو مغناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اعلیٰ قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مغناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح کی داخل کی گئی ہے کہ جو اس بت کو نیچے سے گرنے نہیں دیتی۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔